انسان کا مقدر، انسان کی تقدیر نہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، اس کے ماں باپ کون ہوں گے، اس کا ملک کون سا ہوگا، وہ کس عقیدے کے اوپر پیدا ہوگا، اور وہ جو ہے نا کہاں پلے بڑھے گا، اس کی جو ہے نا شکل کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی انتخاب ہے نا، اس کا حق انسان کو نہیں دیا۔ ایک انتخاب اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ اپنے لیے اپنے شریک حیات کا جو انتخاب ہے نا وہ خود کرے۔ اس کے لیے ماں باپ کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، کسی کا مجبور کرنا اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کو اختیار دیا کہ اس کا انتخاب تم نے کرنا ہے۔ مشورہ ضرور دیا ہے۔ مشورہ یہ دیا ہے کہ یہودی جب بھی شادی کرتے ہیں تو وہ پیسے کی بنیاد پر کرتے ہیں، عیسائی جب شادی کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ حسن کی بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن مسلمان جب شادی کرتا ہے تو وہ ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے۔ وہ عورت میں یا مرد میں حسن نہیں تلاش کرتے، پیسہ نہیں تلاش کرتے، اور وہ ایمان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کہتے ہیں بیسیکلی احساس ذمہ داری، یعنی جو اس بندے کو، جس عورت کو، جس لڑکے کو، لڑکی کو اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں وہ سیریس ہوگا اور اس کے اندر سارے مینرز ہوں گے۔ ایمان کے اندر جتنے مینرز ہیں نا وہ ایک خوبی ہیں کہ آپ نے بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے، آپ نے غربت میں کیسے گزارا کرنا ہے، آپ نے نیکی کیسے کرنی ہے، بدی سے کیسے بچنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو مینیج کیسے کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، حوصلہ کیسے کرنا ہے۔ ایمان یہ ساری خوبیاں سکھاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ایک سادہ سا فلسفہ دیا کہ ایمان والوں سے، جن کا ایمان میں تقوی زیادہ ہو، تو اس رشتے کو آپ ترجیح دیا کرو، حسن اور دولت کو ترجیح نہ دیا کرو۔ ہو یہ رہا ہے کہ اب نہ انتخاب جتنا بھی لائف پارٹنر کا ہو رہا ہے نا، چاہے وہ لڑکے کی شکل میں، شوہر کی شکل میں یا بیوی کی شکل میں، اس کا انتخاب جو ہو رہا ہے نا، اس کا پیرامیٹر اسلام درمیان سے نکل گیا ہے، ایمان نکل گیا ہے، کوالٹیز نکل گئی ہیں، بنیاد بن گئی ہے پیسہ یا حسن۔ مرد حسن دیکھ رہا ہے، عورت پیسہ دیکھ رہی ہے، اور دونوں بنیادیں کھوکھلی ہیں۔ اور جب عورت جتنی دیر اس کو پیسہ ملتا رہتا ہے وہ اس کے ساتھ لائل رہتی ہے، جب پیسہ ملنا ختم ہو جاتا ہے تو اس کی ساری کی ساری لائلٹی جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور یوں یہ رشتہ جو ہے نا بریک اپ ہو جاتا ہے۔ ایسے شوہر دیکھتا ہے کہ عورت جب تک حسین ہے اور اس کا جسم فزیکلی وہ فٹ ہے، اور پھر جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہے، خد و خال چینج ہو جاتے ہیں، یا اس کے اندر حسن کا کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، یا اس سے کوئی زیادہ حسین عورت اس کو مل جاتی ہے، تو وہ اپنی لائلٹیز ادھر شفٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ حسن پرست ہوتا ہے۔ تو ایمان والے جتنے بھی اس وقت تک جو رشتے، یہ جو طلاق کی ریشو بڑی ہے، علیحدگی کی ریشو بڑی ہے، اور جو نا ڈفرینسز میاں بیوی میں بڑے ہیں نا، اس میں بنیادی وجہ جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا نا، وہ بنیادی وجہ یہی ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا جتنے بھی اس وقت رشتے چل رہے ہیں نا مضبوط، جن کی میاں بیوی کی بانڈنگز ہیں اور ان کے اولاد میں رسپیکٹ ہے اور آپس میں تعلق بہت مضبوط ہے، آپ اگر اس کے پیچھے جائیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کے پیچھے ان کو سب سے مضبوط جو وجہ ملے گی نا، اس میں عورت اتنی حسین نہیں ہوگی، خامد جو ہے نا اتنا مالدار نہیں ہوگا، ان کے اندر جتنے بھی ویلیوز ہوں گی نا، رسپیکٹ ہوگی، وہ ان کے ایمان، اسلام اور ان کے خاندانی پس منظر کہ وہ پیسہ، دولت، حسن اور ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ترجیح دینے والے لوگ نہیں تھے، وہ اپنی ویلیوز کو دیکھتے تھے۔ اور اس جتنی بھی پوری دنیا کی ویلیوز کو اکٹھا کیا جائے نا، تو سب سے بڑی ویلیو جو ہے نا وہ مومن ہونا ہے، کہ ایمان والا ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے، اور تقوی پرہیزگاری۔ جیسے جیسے آپ اسلام کے درجوں میں اور تقوی اور پرہیزگاری میں اوپر جاتے جائیں گے تو آپ کی ویلیوز اسلام آپ کو اپ گریڈ کرتا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ اگر جتنے جوڑوں کو خوشحال دیکھیں گے، جن کی اولادیں کامیاب ہوئیں اور بڑے فرما بردار نکلی اور قابل بنی، اور ان کے گھروں میں سکون ہے، تھوڑوں پہ اوپر گزارا ہے، جھگڑے کم ہیں، ان میں قتل و غارت نہیں ہے، نفرتیں نہیں ہیں، علیحدگیاں نہیں ہیں، تو یہ ان میں سب سے زیادہ آپ کو پوری دنیا میں تو جو تعداد ملے گی نا وہ ایمان والوں کی ملے گی۔ اس لیے مسلمانوں میں جو جتنے بھی لوگ دیندار ہیں نا، ان کے ہاں طلاق کی ریشو بہت کم ہوتی ہے۔ جیسے مسلمانوں میں خودکشی بہت کم ہے اور کفر میں خودکشی بہت زیادہ ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے اندر پھر اگر آپ چلے جائیں گے تو سب سے زیادہ مضبوط رشتے ایمان والوں کے آپ کو ملیں گے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے رشتوں کا انتخاب کرتے ہوئے دیندار عورت ڈھونڈیں، دیندار مرد ڈھونڈیں۔ جب یہ لفظ دیندار درمیان میں آ جائے گا تو باقی ذمہ داریاں اس دینداری کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔